مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے. اسرافیل سور پھونکیں گے، جہاں سے آواز آ رہی ہوگی اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ لگائیں گے، اس آواز کے پیچھے پیچھے. مہطعین الی الداع یعنی مسرعین الی الداع، دوڑ لگا رہے ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، ایسے میں قیامت کے انکار کرنے والے کہیں گے بے اختیار، جس دن کا انکار کر رہے تھے وہ تو آگے، یہ بڑا کٹھن دن ہے. حضرات محترم یاد رکھیں، دلوں سے زنگ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ فکر آخرت، اس سے بڑی چیز یہ اللہ نے نہیں رکھی. یہ دنیا کی چمک بندے کو اندھا کر دیتی ہے، یہ دنیا کی ہوس بندے کو حرام کھانے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ میاں بیوی کی محبت، یہ اولاد کی محبت انسان کو حلال حرام کی تمیز ختم کروا دیتی ہے. یہ دنیا کا ایک سٹینڈرڈ کہ میں نے اس سٹینڈرڈ کے اوپر رہنا ہے، میرا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ہوگا، یہ اس کی ہوس اسے حرام کی حلال کی تمیز ختم کر دیتی ہے. لیکن اس چیز کو ٹھیک کرنے والی ایک ہی چیز ہے، بندہ آخرت کی طرف نگاہ رکھے، چاہے نہ چاہے قرآن پڑھے، آخرت کو سامنے رکھے، عذابات کو سامنے رکھے. اور اگر دنیا کی نعمتوں کی طرف اس کی نگاہیں جاتی ہیں جو اسے حاصل نہیں ہو سکتی حرام کے بغیر، تو وہ جنت کی نعمتوں پہ غور کرے، انشاءاللہ اس کا دل بھر جائے گا. اور کیا کہتے ہیں، اس کے اندر خوف بھی پیدا ہوگا اور اس کے اندر امید بھی پیدا ہوگی، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کے عذاب کا خوف. اور پھر اتنا بے نیاز ہو جائے گا، پوری دنیا اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائے، وہ صحابہ کی طرح اس دنیا کو ہاتھ نہیں لگائے گا. آج بھی آپ دیکھیں، جن کو یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، طالبان یا جو بھی جتنے مجاہدین ہیں، ان کی قید میں کوئی خاتون آتی جاسوس، اس کو وہ قید میں رکھ لیتے ہیں. جب وہ معاہدے کے ساتھ قید سے چھوٹی ہوتی تو وہ مسلمان ہو چکی ہوتی ہے. یہ بھی لوگوں کو آج نظر نہیں آ رہا. اور ہمارے جو بچیاں قید میں ہیں، ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا ہے؟ ہم تو صرف ایک ڈاکٹر عافیہ کا نام لیتے ہیں، ہماری تو ہزاروں بچیاں یہاں لال مسجد میں کیا ہوئی، آج بھی وہ لاپتہ ہیں. کہاں چلی گئی وہ سینکڑوں بچیاں؟ اسی طرح جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں کے مجاہدین گوانتانامو میں کہاں چلے گئے. لیکن جو قید سے چھوٹ کر آئے انہوں نے کتابیں لکھ ڈالیں کہ ان پر ظلم کیسے ہوتا تھا، منہ میں پیشاب کرنا. یہاں تک کہ جو انویسٹیگیشن والی خواتین آتی تھیں وہ مجبور کرتی تھی ہمارے ساتھ زنا کریں، یعنی انویسٹیگیشن کرتے کرتے وہ زنا پہ اتر آتی تھی. لیکن مجال ہے کہ کسی مجاہد کی نگاہ ادھر جائے. اور وہ جو آتے ہیں ادھر قید میں، جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اسلام کے سفیر بن کے نکلتے ہیں. آج بھی ہے نا بہت بڑی صحافی، اس کا نام مجھے بھول رہا ہے، ہاں وہ بڑا مشکل سا نام ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آواز نہیں ہے. ہاں ریڈلی، کوئی وائٹ لی ہوگی، کوئی ریڈ لی ہوگی، کچھ بھی ہوگی. دیکھو نا کیسے مسلمان ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. پھر بھی لوگوں کو حقانیت نظر نہ آئے، پھر بھی لوگوں کو سچائی نظر نہ آئے، تو اس نظر نہ آنے کا تو اتنا بڑا عذاب ہوگا جہنم میں. اللہ آج بھی حقانیت کو کھول کے دکھا رہے ہیں. آج بھی حقانیت کھلا کے اللہ دکھا رہے ہیں. حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. دنیا میں کبھی بھی یہ چیز پیچیدہ نہیں رہی، بس صرف تھوڑی سی عقل چاہیے بندہ کو. لا الہ الا اللہ. کذبت قبلہم قوم نوح. ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی آنے والے دن کی، دین برحق کی. 950 برس، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. 950 برس نوح علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے. کوئی عرصہ ہوتا ہے. پھر اللہ کو پیار بھی تو اتنا آ رہا ہے. کہا میرے بندے نوح کی، انہوں نے تکذیب کی ان سے پہلے لوگوں نے. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا. ان لوگوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے. عبدنا، آپ کہہ رہے ہیں میرے والد، میرے بچے، میری بیوی، میری بیٹی، ہمارا خاندان، ہماری فیملی. اللہ کہتے ہیں ہمارا بندہ. کتنا پیار آ رہا ہے. عبدنا کی اضافت میں کتنا پیار ہے. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا. انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. اور یاد رکھیے یہ آیت صرف نوح علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ آیت ہر اس نبی کے نمائندے کے لیے ہے جو دین بیان کرتا ہے اور اسے جھٹلایا جاتا ہے. اوپر سے اللہ یہی کہتے ہیں
اوپر سے اللہ کے ہاں یہی آواز ہے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، یہ میرے بندے جھٹلائے جا رہے ہیں، دین بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہ میرے بندوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا شان ہوگی ان بندوں کی جو انبیاء کے نقش قدم پہ چل کے علم وحی کو حاصل کر کے دین بیان کرتے رہے۔ ہم فیوچر کی رٹ لگا کے اپنے بچوں کا فیوچر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے مقابلوں کے امتحان دے رہے ہوتے ہیں، دعائے قنوت تک نہیں آتی۔ دعائے قنوت تو خیر بہت بڑا پل صراط ہے، عام نماز قل هو اللہ تک نہیں آتی۔ پھر ایسیوں کی بچیاں پھر جا کر عیسائیوں سے شادیاں رچاتی ہیں، پھر یہی اللہ سزا دیتے ہیں۔ لیکن ایسے میں بھی مت ماری جاتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو خود عیسائی کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، لعنت پھر بھی نہیں بیچتی اس کے اوپر، پھر بھی قیادت اس کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بندے کو جھٹلایا گیا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، کتنا پیار آ رہا اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے دامِ دل میں سخن، جتنی بات آپ کو دین کی سمجھ آتی ہے طریقے سے اس کی تبلیغ کیا کریں۔ آپ کی تکذیب ہوگی تبلیغ کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ، اللہ کہیں گے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، یہ میرے بندے کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ آپ اپنے افسر کے قریب ہونا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑے سے مفادات حاصل کر لیں، تو سب سے بڑا مفاد تو بندے کا اللہ سے وابستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ سنا چکا تھا نا، ایک بادشاہ ترنگ میں آ گیا، اس نے کہا آج جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ دو، یہ اس کی ہو جائے گی۔ وزراء دوڑے، کسی نے کس جواہرات پہ، کسی نے موتی پہ، سونے پہ، ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیے۔ بادشاہ کی کنیز جو اس کے سامنے ہی تھی، اس نے کسی چیز پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ بادشاہ نے کہا ری کم بخت پگلی تو کیا کر رہی ہے، جا کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، یہ تو پورا خزانہ لوٹ لیا گیا۔ اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے، آپ میرے، یہ پوری سلطنت میری ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے نا، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ میرا تو پوری سلطنت میری۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا تو اللہ کی پوری کائنات ہماری، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے نہیں، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ خیر اقبال کے افکار میں تو تغیرات آتے رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں تو شخصیات کو معبود بنا کے پوجا جاتا، یہ ان کی خوش قسمتی، ان کی آخری عمر، ان کی گزری عمر سے بہت بہتر تھی۔ لیکن پھر بھی جو ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلام، شاید ان کا یہ نام ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اس کے اندر جو ریلیجیس تھاٹ ہے اس کے مکمل طور پر آپریشن کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں کروں گا، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، بڑے بڑے علماء بھی اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں، صرف وہ ان کی تھوڑی سی نظم سامنے رکھ دیتے ہیں، اشعار نثر کے اندر کیا وہ کوئی سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اتنا اپنا ذہن بنا لیں آپ، اللہ کے دین سے اتنے انسپائر ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے برعکس انسپیریشن نہ دے سکے آپ کو۔ بس آپ کا قائد اچھی بات کرتا ہے سو بسم اللہ، آپ کا قائد غلط بات کرتا ہے تو تنقید کریں، گالی نہ دیں، بتائیں یہ غلط ہے۔ اسی کسی عالم دین سے ایک دفعہ میری فون پہ بات ہو رہی تھی، میں کہا یار جہاں لوگ ہماری اتنی عزت کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، سوشل میڈیا اتنی گندی چیز ہے، وہاں اگر اپنی عزت پامال ہو جاتی ہے، اگلے ماں بہن کی بھی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، اور اچھے خاصے مذہبی لوگ بھی مطلب دھوتی اتار کے وہ ادھر پھینکتے ہیں۔ تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو بڑی اچھی بات کی، وہ پہلے سے چیز میرے ذہن میں موجود تھی شاید، تو انہوں نے ان کو الفاظ دے دیے، کہا جی سیدھی سی بات ہے، کسی بھی قائد کی ہر بات نہ غلط ہے نہ ہر بات صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ میرا قائد ہے تو اس کی ہر بات صحیح ہو گئی، چونکہ وہ میرا قائد نہیں ہے، میری پارٹی نہیں، تو اس کی ہر بات غلط ہو گئی۔ بس جس کی جو بات صحیح ہے، چاہے وہ مذہبی سیاستدان ہو، چاہے وہ نرا سیاسی سیاستدان ہو، اچھی بات ہے السلام علیکم، بہت اچھی بات، غلط بات ہے کہہ دو آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو سیاستدانوں کے فالوورز بیٹھے ہیں، وہ تو اللہ معاف فرمائے، اتنے فالوورز تو ہم نبی کے نہیں ہیں، اتنے فالوورز تو ہم نبی کے نہیں ہیں۔
وہ سر عام پیشاب پخانہ کر دے گی تو اس کو بھی وہ پاک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مذہبیوں کے غیر مذہبیوں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو کچھ تحریریں لکھ کے اندازہ ہوا کبھی مجھے کوئی کسی جماعت کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی جماعت کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے۔ ایون میں پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا رہا ہوں، مذہبی لوگ مجھے پی ٹی آئی کا بتا رہے ہوتے ہیں، مذہبی لوگ مجھے پی ٹی آئی کا بتا رہے ہو، یہ پی ٹی آئی کا جی بندہ، یہ سرکاری خطیب ہے، اس نے سرکاری باتیں کرنی ہیں۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں، آ جاؤ نا ذرا اس ممبر پہ تمہیں پتہ چلے، ذرا بات کر کے دیکھو۔ ہم بڑی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے، میں نے یہ بات بھی کی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ 2 مرلے کی مسجد میں 2 ٹکے کی بات کرنی نہیں آتی اور بات کرتے ہیں کہ سرکاری مسجد میں سرکاری خطیب، ذرا آ جاؤ نا پھر سرکاری خطیب کی طرح بات کرو، تمہیں پتہ چلے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔